मॉनसून का तूफानी स्पेल ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके तालाब बन गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता साल लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी जमकर बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों से निकासी आब फौरी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया और वासा हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी तैयारियों का हुक्म। बारिश के बाद ज़िला इंतजामिया भी हरकत में आ गई। नशेबी इलाकों में निकासी आब ऑपरेशन। कमिश्नर लाहौर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। केनाल अंडर पासेज, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी और गालिब रोड पर निकासी आग का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और MD वासा भी मुतहरिक। शहर के तमाम इलाके क्लियर। सेफ सिटी कैमरे भी निकासी आब में मददगार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सेफ सिटी कैमरों से निकासी आब की निशानदही। तर्जुमान के मुताबिक निकासी आब के लिए वासा को मुसलसल आगाह रखा जाएगा। अवाम भी हिफाजती इक़दाम मद्देनजर रखते हुए एहतियात बरते। बारिश ने रंग जमाया। पुलिस, डॉल्फिन और ट्रैफिक वार्डन्स ने भी फर्ज निभाया। पुलिस के अफसरों और जवानों ने भी रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। CTO अमारा अथर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नशेबी इलाकों का मुआयना किया। CEO वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की हिदायत पर एक्शन। बारिश के बाद कैंट में तमाम इलाके क्लियर। वॉल्टन रोड, चुंगी अमर सिद्धू, बेदिया रोड, कैलरी ग्राउंड और निशात समेत नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। सब्तैन रोज़ा की अमले को शाबाश। बिजली के भारी बिल दो, निज़ाम ठीक ना करो। बारिश होते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। 120 फीडर से बिजली ताहाल बंद। मुतादिद इलाकों में कई घंटे भी बिजली बहाल ना हो सकी। गुलशन रावी, समनाबाद, गुलबर्ग, बाहगा और बाटापुर में बिजली गायब। शालीमार ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल रूम पानी से भर गया। मंसूबे बनाओ, काम ना करो। मानसून में अर्बन फ्लड ने सर उठा लिया। तब्दीली सरकार दौर का वाटर टैंक्स मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। ताखीर के बायस मंसूबे की लागत कई गुना बढ़ गई। बारिश के पानी को शहर के 11 मकामात पर वाटर टैंक्स बनाकर जमा किया जाना था। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का लदम। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का हुक्म। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 नशिस्तें मिलने के बावजूद पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद का पलड़ा भारी। हुक्मरान इत्तेहाद 205 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 131 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर कहते हैं फॉर्म 45 वाली नशिस्तें भी वापस लेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जमहूरी कुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन कानून इदारे सबका क्या है। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। रिलीफ तहरीक फसाद को मिल गया। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अमीर हाफिज नईम रहमान का इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्तआफी होने का मुतालिबा। कहा फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें हकदारों को मिलनी चाहिए।
عدالتی فیصلوں کو ہوا میں اڑانے سے افراتفری پھیلتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی درخواست پر گجرانوالہ گرفتاری کیس کا تحریری فیصلہ۔ عدالت نے قرار دیا کہ عدالت ریمانڈ دیتے ہوئے بنیادی حقوق سامنے رکھیں۔ درخواست گزار کو رہائی کے بعد بار بار گرفتار کرنے کا مقصد عدالتی نظام کو شکست دینا ہے۔ عدالت کا صنم جاوید کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سے پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ کی ملاقات۔ پروسیکیوٹر جنرل کی چیف جسٹس کو مبارکباد، گلدستہ بھی پیش کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات کو سراہا۔ فرحاد علی شاہ کی پروسیکیوشن مزید بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چیف پنک ریبن ڈاکٹر عمر آفتاب کی ملاقات۔ پاکستان کا پہلا کینسر ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق۔ نواز شریف کینسر ہسپتال میں کینسر بلاک کی تجویز پر تبادلہ خیال۔ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا فیصلہ۔ فیمیل سٹاف کے لیے میموگراف ٹیسٹ کی سہولت لازم کرنے پر غور۔ پاکستان فلور مل کی ہڑتال۔ لاہور سمیت ملک بھر کی 1600 سے زائد فلور ملز نے آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ آٹا ڈیلرز نے بھی سٹاک کو روک لیا۔ مارکیٹ میں آٹے کی قلت کا خدشہ۔ فلور ملز کی بندش سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کی اڑان، غریب پریشان۔ کالے چنے 100، دال چنا 85 اور بیسن 90 روپے کلو مہنگا۔ سرکاری ریٹ کے مطابق کالے چنے 305، دال چنا 280 اور بیسن کی قیمت 300 روپے فی کلو مقرر۔ باسمتی چاول کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ ڈی سی لاہور نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تاجر دوست اسکیم کے ثمرات آنا شروع۔ تاجر 3 کیٹیگری میں ٹیکس دینے پر راضی۔ پوش علاقوں میں بڑی دکانوں کو سالانہ 50,000، مہنگے علاقوں میں سالانہ 2,000 اور عام علاقوں میں سالانہ 1,200 روپے فی دکان ٹیکس لیا جائے گا۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر کہتے ہیں ٹیکس گوشوارہ بہت جلد اردو میں پرنٹ کر دیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو جولائی کی تنخواہ اضافے کے ساتھ ملے گی۔ حکومت نے بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک 25%، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا تھا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن 15% بڑھائی گئی۔ تنخواہوں میں اضافہ بنیادی تنخواہ پر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے یوتھ کوارڈینیٹر کی ملاقات۔ صوبائی حلقوں میں عوام کو درپیش مسائل پر گفتگو۔ ذیشان ملک نے کہا کہ یوتھ کوارڈینیٹر ہماری آنکھیں اور کان ہیں، عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں، مسائل کی نشاندہی کریں، عوام کی شکایات کو دور کیا جائے گا۔ پنجاب کی جیلوں میں اصلاحات کے لیے 7 رکنی ٹاسک فورس قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ رکن پنجاب اسمبلی منان خان ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر۔ ممبران میں اسپیشل سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات بھی شامل۔ ٹاسک فورس کا سربراہ محکمہ جیل خانہ جات کی امور کی نگرانی کرے گا۔ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری، کپاس کے علاقوں میں 62 کسان سہولت سینٹر قائم۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کہتے ہیں کہ کسان سہولت سینٹر پر معیاری زرعی زہری رعایتی نرخوں پر ملے گی۔ فصلوں کی کاشت پر کسانوں کو مفید مشورے بھی دیے جائیں گے۔ کیا غم غم حسین میں کٹ جائے زندگی، یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا۔ عشرہ محرم کے دوران شہر میں 42 جلوس اور 410 مجالس، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 12,000 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ کنٹرول رومز اور سی سی ٹی وی کیمراز نے بھی شہر کی نگرانی کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، بادشاہی مسجد میں وحدت امت کانفرنس میں شرکا کا پیغام۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا مذہبی ہم آہنگی کا فروغ کانفرنس کا مقصد ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے تمام فرقوں کے رہنما اکٹھا ہونے سے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔
سروسز ہسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کی چھٹی، ایم ایس نے متعدد ہیڈ ہاک کو ڈاکٹرز ریلی آرڈر جاری کیا۔ چیئرمین وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی اور صدر وائی ڈی اے سروسز ہسپتال ڈاکٹر عدیل قریشی کا ہیڈ ہاک بھی ختم، وائی ڈی اے سروسز ہسپتال میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ لیسکو کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، مینیجر کمرشل رائے عبید اللہ مسعود، ڈیپٹی مینیجر کریڈٹ مینجمنٹ یونٹ تعینات، ایکسین شالیمار محمد علی رضا کا رائیونٹ تبادلہ ہوا، طاہر محمود ندیم کو مینیجر کمرشل لیسکو ہیڈ کوارٹرز لگا دیا گیا۔ شہریوں کی خدمت فرض ہمارا، سی سی پی آفس میں پولیس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب، 44 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ افسروں اور اہلکاروں کا اظہار تشکر، مزید بہتر کارکردگی دکھانے کا عزم۔ ڈی ایچ آپریشنز کی بادشاہی مسجد میں کھلی کچہری، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ فیصل کامران نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، ایس پیز میں بھی اپنے علاقوں کی مساجد میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ ایک اور بڑی کامیابی، چین کی تیسری بڑی پاور کمپنی ہیکسنگ انرجی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ، ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر چودھری عبدالخالق سے سی ای او ہیکسنگ انرجی چین چاؤں کی ملاقات، دو طرفہ باہمی اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پروفیسر چودھری عبدالخالق کہتے ہیں کہ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ سی ای او ہیکسنگ انرجی چین چاؤں نے کہا کہ سپیریئر گروپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ عوام کو سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی کونسل جنرل کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار کو 23,30,000 روپے کا چیک پیش۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بطور پارٹنر کام کریں گے۔ سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے چینی کونسل جنرل کو سووینئر بھی پیش کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے ٹیم میں گروپنگ کا ملبہ شاہین افریدی پر ڈال دیا۔ فاسٹ بالر نے محمد یوسف کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ ہیڈ کوچ کی رپورٹ میں انکشاف، ذرائع کے مطابق شاہین افریدی پر 1 سال کی پابندی لگنے کا امکان۔ نیشنل وومن فٹ بال کلب چیمپئن شپ کے شیڈیول کا اعلان، 21 سے 26 جولائی تک 4 بڑے شہر میچز کی میزبانی کریں گے۔ لاہور لیگ میں 3 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ چیمپئن شپ کا فائنل راؤنڈ 1 سے 10 اگست تک کھیلا جائے گا۔ اور فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں سنسنی خیز مقابلے، سخی سرور اور گوہر نفیس کی جوڑی نے میدان مار لیا۔ کیسر پیا اور محمد توقیر کی جوڑی بھی کامیاب، شجاعت علی اور محمد اشفاق کی جوڑی نے میاں شہباز اور میاں طاہر کو پچھاڑ دیا۔